محمد شمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ادباء اور شعراء جو عراق سے تعلق رکھتے ہیں، عراق بغداد کے اندر سے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سوریہ دمشق کا دیکھ لیا تھا، سوریہ ایک ملک ہے اور دمشق اس کی راجدھانی ہے، ایسے ہی عراق ایک ملک ہے اور بغداد اس کی راجدھانی ہے۔ تو اس کے اندر ہم معروف رصافی بغدادی، بدر شاکر سیاب، نازک الملائکہ کو دیکھنے والے، جس کے اندر ہم تاریخ الولادہ، وفات، مجال العمل، مہنہ، پروفیشن کیا ہے اور سبب الشہرہ اور انتاج الادبی دیکھنے والے ہیں۔ تو عراقی شعراء اور ادباء کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں بتا دوں میرے چینل پہ بہت ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہیں، پورا بلاغہ میں نے فری کر دیا آپ کے لیے، اور سب کچھ شروع سے لے کے بلاغہ، فصاحہ کی تعریف سے لے کر آپ جناح، طباق، توریہ، محسنات لفظیہ، معنویہ، رد العجز علی الصدر، سب کچھ پاؤ گے۔ کنایہ، مجاز تو جا کے ایک مرتبہ ضرور دیکھنا۔ ایسے ہی ہم نے ڈیٹ آف برتھ لگایا ہے، معلقہ کی ہے، محجر کی، بہت ساری ویڈیو میں وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، چلتے ہیں سیدھا کلاس کے اندر۔ تو اب آگے ہم کلاس کے اندر، الادباء والشعراء ینتمون الی العراق بغداد، ٹھیک ہے، کہ وہ شعراء و ادباء جو تعلق رکھتے ہیں عراق بغداد سے، معروف رصافی بغدادی ہیں، نازک الملائکہ ہیں، بدر شاکر سیاب ہیں۔ اگر اس طریقے سے آپ یاد کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جسے دیکھیں معروف سے آپ یاد رکھ لیں عین کے، یہ عین عراق کے عین کو، اور معروف عین کے معروف رصافی بغدادی ایسے یاد رکھ لیں۔ نازک کے کاف کو، ٹھیک ہے، آپ عراق کے کاف سے بدل دیں نازک ملائکہ، اور بدر شاکر سیاب کے را کو ادھر را کو، یا کاف کو ادھر کاف سے بدل دیں، یا را کو را سے بدل دیں، تو اس طریقے سے بھی ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تھوڑا سا عراق کے بارے میں۔ دیکھیں اس کا مطلب جو جھنڈا ہوتا ہے، اور یہ اس کا علم ہے، مطلب جو ایک سمبل ہوتا ہے، جمہوریت العراق اس کا پورا نام ہوگا، جمہوریت العراق۔ العراق تقع فی غرب آسیہ، ٹھیک ہے، مطلۃ علی الخلیج العربی، یحدہ من الجنوب الکویت والمملکۃ العربیہ السعودیہ، ومن الشمال ترکیہ۔ تھوڑا سا اس کو دیکھتے چلیں، ٹھیک ہے، جنوب میں ہے کویت، مملکۃ العربیہ سعودیہ، اور شمال میں ہے ترکی، اور غرب میں ہے سوریہ اور اردن، اور شرق میں ہے ایران۔ وهو عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة اوبک۔ اب چلتے ہیں اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ بغداد کیا ہے۔ بغداد ہی عاصمت جمہوریت العراق ومرکز محافظہ بغداد، وہی اکبر، یہ جاننے کی کوشش ضرور کرنا، وہی اکبر مدینہ فی العراق وثانی اکبر مدینہ فی الوطن العربی بعد القاہرہ، مطلب کہ قاہرہ ہے سب سے بڑا ہے شہر وطن عربی کے اندر۔ وتأتی بالمرتبہ، یہاں پہ 40 عالمیا من حیث عدد السکان، وتعد المدینہ المرکز الاقتصادی والاداری والتعلیمی۔ تو تھوڑا سا بغداد کے بارے میں ایک انٹروڈکشن ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، کچھ اس کے مناطق ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے بغداد ہے، موصل ہے، بصرہ ہے، آپ کو پتہ ہے، کرکوک ہے، اربیل ہے، نجف ہے، سلیمانیہ ہے، حلہ ہے، عمارہ۔ مطلب یہاں اگر کوئی پیدا ہوگا تو جان جانا بھیا کہ یہ سب لوگ مطلب عراق اور بغداد سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ نقشہ میں نے لگا دیا، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اربیل، سلیمانیہ، کرکوک، واسط، بغداد، بابل، کربلا وغیرہ وغیرہ، یہاں تو سب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا نقشہ ہے، یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں کچھ زیادہ چیزیں موجود ہیں، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بغداد جو راجدھانی لال لال کر کے دکھایا ہوا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، سیدھا ٹاپک پہ آتے ہیں۔ معروف رصافی بغدادی جو ہیں، دیکھیں 1875 میں پیدا ہوئے، 1945 میں انتقال ہوا ہے۔ ان کی پیدائش 1875 کی پیدائش ملتی ہے ہمارے ہندوستانی کسی ادیب سے۔ آپ کو یہ بتانا ہے کمنٹ کے اندر، اس لیے کہ میں اس سے پہلے پڑھا چکا ہوں، تو آپ یہ ضرور بتانا کہ معروف رصافی بغدادی کے ساتھ کون سے ہمارے ہندوستانی ادیب شامل ہیں پیدائش کے اندر 1875، دھیان رکھنا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے اور ان کے بارے میں تھوڑی نالج حاصل کرتے ہیں۔ شاعر البؤسا ان کا لقب ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ٹائٹل یاد ہونے ضروری ہے۔ مطلب یہ سب ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھے سے ٹائٹل یاد ہے تو آپ کا بہت ایزی سے نمبر اٹھ جائے گا یہاں سے، مطلب کہ نمبر آپ کو بہت آسانی سے یہاں سے حاصل ہونے والے ہیں۔ تو آپ اس چیز پہ تھوڑا سا غور کریں کہ ٹائٹل وغیرہ کو آپ اچھے سے یاد کر لیں، کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جو نوٹ بک ہے اس کے اوپر ہی لکھ دیا کریں، جس سے معروف رصافی بغدادی لکھا، وہیں اس کے بغل میں شاعر البؤسا لکھ دیا کریں آپ۔ اب ہم چلتے ہیں سیدھا آگے۔ ولد معروف بن عبد الغنی بن محمود الجباری الحسینی فی بغداد عام 1875 میں یہ پیدا ہوئی ہے۔ ان کا پورا نام ہم نے دیکھ لیا، معروف بن عبد الغنی، ٹھیک ہے۔ اب معروف بن عبد الغنی اتنا کافی ہے، زیادہ
زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. من ابن کردی و ام عربیہ. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اتصل بالشیخ العلامہ محمود شکری آلوسی ولازمہ اثنتي عشرة سنة. ٹھیک ہے، اثنتي عشرة کبھی کبھی 13 سال بھی آتا ہے، لیکن یہ ویکیپیڈیا میں دے رکھا ہے تو اس پہ بھی بلیو کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ نے کوئی پی وائی کیو کیا ہوگا وہاں سے اگر کچھ ایسا نظر آتا ہے تو وہاں سے کنفرم کر لینا آپ. محرر لجریدہ سبیل الرشاد، لیکن زیادہ جگہوں پر یہی آتا ہے تو اس کا ہی اعتبار رکھنا. ویسے محرر ہیں جریدہ سبیل الرشاد کے 1919 کے اندر، اور اسی طریقے سے مجلہ جریدۃ العمل نکالا ہے. اس کے علاوہ ان کا قصیدہ الحریہ فی سیاست المستعمرین جو کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے ایگزام میں، اس لیے میں نے اس کو ریڈ کر دیا ہے. تو اس کو آپ اچھے سے ایک بار دیکھ لیں. یہ جو قصیدہ ہے تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے، یہ بار بار پوچھا جاتا ہے ایگزام کے اندر. اسی طریقے سے ان کا قصیدہ ہے حقیقتی السلبیہ. ٹھیک ہے، یہ پوچھا گیا تھا، میں نے یہاں لکھ دیا ہے، مینشن کر دیا ہے. پی وائی کوز میں جنوری 2016 میں پوچھا گیا تھا، کافی پرانا ہے لیکن پھر بھی ایک بار پوچھا گیا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا، سوچا کہ بتا دیتے ہیں. الرؤیا ان کی ناول ہے جو روایہ ترکیہ ہے، مطلب کہ ایک ترکی ناول ہے ادیب نامک کمال کا. انہوں نے اس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا ہے، تو یہ ناول ہے ترجمہ شدہ. ٹھیک ہے، ترکی زبان سے 1990 میں 1909 میں 1909 کے اندر یہ شائع ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ان کی دوسری کتاب الاناشید المدرسیہ ہے جس میں انہوں نے مدرسوں کے ترانے لکھے ہیں اور لحن وغیرہ کے ساتھ ساتھ، تو یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے علی باب سجن ابی العلا. یہ کتاب علی تعلیقات غصافی علی کتاب ما ابی العلا فی سجنہ، دکتور طه حسین کی جو کتاب ہے ما ابی العلا فی سجنہ، اس کتاب پر یہ رد ہے. تو یہاں سے آپ کو دو کتابوں کے نام پتہ چلے اور مصنف کی بھی نام پتہ چلے. ما ابی العلا فی سجنہ دکتور طه حسین کی ہو جائے گی، اور علی باب سجن ابی العلا یہ معروف رصافی بغدادی کی ہو جائے گی. تو ایسے ڈفرینشیٹ کر کے یاد کر لیں. یہ ہے جو علی باب سجن ابی العلا، یہ رد ہے طه حسین کی کتاب پر، کمنٹ ہے، تعلیق ہے. صدر کتاب غصافی هذا عن دار الحکمہ للنشر والطباع والتوزیع وطبع فی وغیرہ وغیرہ، مطلب چھپ چکی ہے، سمپل سی بات ہے. ابھی معروف رصافی بغدادی کو میں نے تھوڑا سا انگلش میں دے دیا ہے جو انٹروڈکشن کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کچھ چیزیں سیکھ جائیں گے یہاں سے بھی. اب ہم چلتے ہیں سیدھا اپنے اگلے رائٹر کی طرف، بدر شاکر سیاف. ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے اس لیے کہ ہم صرف اس کو ایز اے ریکیپ کے طور پر اور ایز اے کنٹری وائز ہی دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے کچھ چیزوں کو ایسی ہی جو مجھے امپورٹنٹ لگا میں نے دہرا دیا. دیکھیں تصویر سے ہی بھائی صاحب بہت غریب آدمی لگ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت ہی پست قد، بہت لاغر، کمزور، وہ ہے نا کہ اگر یہ اتنے پتلے دبلے تھے کہ ان کو دفن کر دیا جائے قبرستان میں تو جو منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے، دیکھیں گے کہ بولے مجھزار کی تربت پہ نکیرین امیر، لاش تو ہے نہیں خالی یہ کفن کس کا ہے. خیر، لیکن یہ تھا بھی اتنا زبردست بندہ کہ نہ ہم لاغر، نہ ہم مفلس، نہ ہم محتاج کرم نکلے سینکڑوں. ابھی کیا بولوں آگے، چلو ٹھیک ہے. یہ غالب کا شعر ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ. اشعار کی پیروڈی بھی بہت ہوتی ہے. تو جیسے یہ غالب کا شعر ہے کہ نہ ہم لاغر، نہ ہم مفلس، نہ ہم محتاج کرم نکلے وغیرہ وغیرہ، آگے پھر جا کے بولتا ہزاروں گالیاں دے کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو مطلب ابھی بندہ ایسا تھا کہ ہار نہیں مانا، یہ جاننے مقصد ہے کہنے کا. یہ کون ہے؟ شاعر التحرر و شاعر الحیات والعنفوان. شاعر التحرر و شاعر الحیات والعنفوان ولد فی قریۃ جیکور فی محافظۃ البصرہ فی جنوب العراق. جنوب عراق میں بصرہ آتا ہے. نقشے کے اندر دیکھیں گے تب بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. میں آپ کو نقشہ شو کر دیتا ہوں. یہ ہے آپ کے سامنے خریطہ، نقشہ جس کو بولا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں بصرہ ہے، یہ ہے بصرہ، یہ دیکھیں یہ ہے بصرہ. تو اس طریقے سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. تو یہ جنوب عراق میں پیدا ہوئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا جیسا کہ میں نے نقشے سے بھی وضاحت کر دی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جو قریہ جیکور ہے قریۃ صغیرہ فی جنوب البصرہ فی سنۃ 1926 میں پیدا ہوئے ہیں. بن کے ایک بہت اچھا میں نے ٹرک بتایا تھا کہ 1926 میں، ٹھیک ہے، یہ پیدا ہوئے ہیں. اور اسی کو مطلب الٹ دیں گے تو 62 میں مطلب ان کو مستشفی ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا، اور 2 سال کے بعد ان کا انتقال مطلب 64 میں انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو 64 میں ان کا انتقال ہو گیا اور مقبرہ حسن بصری میں ان کو دفن کیا گیا ہے. اب کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا جب یہ 6 سال کے تھے. تو اس کا ان کی زندگی پہ بہت گہرا اثر پڑا تھا. کافی مطلب دربدر کے مارے ہوئے آدمی تھے. شراب بھی اسی وجہ سے پیتے تھے تاکہ اپنے زمانے کے حرمہ نصیبی سے
کسی طریقے سے چھٹکارا پائیں کہ وہی پیتا ہوں غم بھلانے کو وغیرہ وغیرہ۔ وکان لوفات امہ اعمق الاثر فی حیاتی، جیسا یہاں کی وضاحت ہے۔ تخصص فی اللغۃ الانجلیزیہ عام 1948، انہوں نے پہلے عربی زبان میں کرنا شروع کیا تھا لیکن 2 سال کے بعد ارادہ چینج کر دیا اور عربی میں کی، انگلش میں کیا۔ قام بالتدریس باللغۃ الانجلیزیہ، انگریزی زبان کچھ دن تک پڑھائی بھی تھی پھر، لیکن یہ کیونکہ لیفٹ پارٹی سے جڑے ہوئے تھے، کمیونزم سے، کمیونسٹ تھے، صرف اس وجہ سے تاکہ سماج سے بدلہ لے سکیں، ایسا کوئی ان کا خیال نہیں تھا کیونکہ سماج نے ان پر بہت ظلم ڈھائے تھے، اسی وجہ سے ان کو 1952 میں جیل بھی جانا پڑا تھا۔ یعمل فی السفارۃ الپاکستانیہ، پاکستانی سفارت خانے میں کام کیا ہے۔ ان کا دیوان ہے اظہار الزابلہ 1944 میں آیا ہے۔ نو یہ غلط ہے، یہ 1947 ہوگا، یہ غلط ہے، یہ تو مس ٹائپ ہو گیا ہے، یہ 47 ہوگا بیسکلی 1947، ٹھیک ہے۔ اور میں بھی آپ کو یہ ہمیشہ کہوں گا کراس چیک کرنے کے لیے، ہمیشہ کچھ تو نہیں لیکن کچھ، یہ اسپیشلی 3 چیزیں جو ہیں، مطلب 1 اور 2 3، ہر رائٹر کا کچھ نہیں تو 3 شروع کا یاد ہی کر لیں سن کے ساتھ، اگر اویلیبل ہے تو، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ 44 نے 47 ہوگا بیسکلی، 4 اور 7 کا جو کی بورڈ میں ایک ہی ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے سوری۔ میں جب آپ کو بھیجوں گا تو اس میں صحیح سے میں ایڈٹ کر دوں گا، تو یہ 1947 ہوگا، 1947 میں یہ، ٹھیک ہے، ان کا آیا ہے 1947۔ 1947 میں آیا ہے اظہار الزابلہ، اساطیر 1950 کے اندر، الموم الاسلامیہ 1954 کے اندر، الاسلحہ والاطفال 1955 اور المعبد الغریق 1962 اور اقبال 1965۔ اب یہ بتانا کہ اقبال کا ان کی زندگی میں کیا ریلیشن ہے، یہ سوال رہے گا۔ قصیدہ انشودۃ المطر، اسی طریقے سے انشودۃ العودہ کس کا ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا، اور اس کی پہلی لائن کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ سفر ایوب، جیسے آپ اس کو یاد سے یاد کر سکتے ہیں نا کہ کہاں سے لاؤں صبر ایوب اے ساقی، خم آئے گی صراحی آئے گا تب جام آئے گی، تو بہت مشکل کام ہے، اس لیے اس کا انتظار کرنا۔ تو سفر ایوب سے صبر ایوب یاد رکھ لیں کہ کہاں سے لاؤں صبر ایوب اے ساقی، خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا، لأنی غریب بھی انہی کا ہے۔ اور اسی طریقے سے حلقان حبن، ٹھیک ہے، یہ قصیدہ شعر حر کے اندر بحر رمل میں اس کو بھی آخری میں وضاحت کرتا ہوں، پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اپنے نازک الملائکہ کو، پھر اس کے بعد ابھی بدر شاکر سیاب کا یہ سب انگلش میں دیا ہوا، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم چلتے ہیں سیدھا نازک الملائکہ کے پاس۔ بدر شاکر سیاب کے بارے میں جو جاننے کی چیزیں تھیں وہ میں نے بتا دیا ہے، کچھ خاص نہیں ہے، جو ہے وہ بھی میں آخری میں ڈسکس کرتا ہوں۔ نازک الملائکہ 1923 2007، اب یہ بتانا ہے کہ 23 میں کون اور شامل ہے ہمارے ماڈرن کے اندر، اور 2006 میں کس کا انتقال ہوا اور 2008 میں کس کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس سے پہلے۔ اب ہم چلتے ہیں سیدھا آگے اور پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ۔ تو سما باسم نازک العابد عسکری، ٹھیک ہے، یہ نازک العابد کر کے ایک فوجی بندہ تھا جس نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا تھا، ٹھیک ہے، جب جنگ ہوئی تھی تحریر کی، ٹھیک ہے، عراق کے اندر، تو اس کے ابو نے اس کا نام رکھ دیا نازک العابد کے نام سے، نازک الملائکہ۔ شاعر عراقیہ، ولدت فی بغداد فی بیعۃ ثقافیہ، بیعۃ ثقافیہ سے کیا مراد ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ جڑے رہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ انشد الشعر وعمرها، 10 سال کی تھی جب شعر کہہ دیا انہوں نے۔ ان کے والد تھے صادق اور ان کی امی تھیں جو سلمہ عبد الرزاق، یہ جانی جاتی تھی کیسے، نظم لکھتی تھیں اور شائع کرتی تھیں عراقی مجلات میں، اور ام نظار الملائکہ کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ 1947 میں ان کا پہلا قصیدہ ہے، قصیدہ کولرا بحر متدارک میں ہے، وہ وبا جو مصر کے اندر پھیلی ہوئی تھی کولرا کے نام سے۔ اب ان کے کچھ کارنامے جو 1959 میں انہوں نے ماجسٹر کیا ہے ادب مقارن میں جامعہ وسکونسن سے، اسی طریقے سے انہوں نے خاص اپنی اسٹڈی کی ہے پرنسٹون سے، جس کو ہم پرنسٹون بولتے ہیں، پرنسٹون لکھا ہوا 1950 سے 51 کے بیچ، اور یہ جامعہ بغداد، جامعہ بصرہ اور کویت کی یہ رہی ہیں کیا استاذہ، پروفیسر۔ اب کس کی نہیں تھی وہ آپ کو دیکھنا ہے، کویت، بغداد اور بصرہ۔ عاشت فی القاہرہ، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ یونیک بھی ہے، دیکھیں یہ کہاں کی ہیں، یہ آپ بھی دیکھ لیں اس کو ذرا سا اچھے سے، یہ ہیں ہمارے عراق بغداد کے، اور ٹھیک ہے کہاں جا کے مری ہیں اور کہاں پہ رہنے لگی تو 1990 میں چلی گئی تھی قاہرہ، اور وہیں پر یہ رہیں یہاں تک کہ 2007 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے 83 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کو وہیں پر دفن بھی کر دیا گیا تھا، مطلب ان کو لایا بھی نہیں گیا ہے، غرب قاہرہ میں دفن کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، 1996 میں ان کو جائزۃ البابتین ملا ہے، اور 1999 میں ان کے اعزاز میں مصر کے اندر ایک، ٹھیک ہے، بہت ہی 50 سال گزر جانے پر، مطلب شعر حر کا 50 سال گزر جانے پر، نصف سینچری، نصف القرن پر، دارالاوپرا نے اہتمام کیا تھا ایک پروگرام کا ان کی اعزاز میں،
تو یہ اس میں حاضر نہیں ہو سکی تھی چونکہ یہ بیمار تھی، تو ان کے شوہر گئے تھے عبدالہادی محبوبہ۔ دیکھیں شوہر کا نام بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیوں؟ کیونکہ محبوبہ نام ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا اور عبدالہادی محبوبہ اور محبوب دے دے گا تو آپ محبوب لگاؤ گے، محبوبہ نہیں لگاؤ گے، لیکن یہ جان لیں ٹھیک ہے، یہ ان کے کلاس میٹ تھے جن سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ مجموعہ شعریہ ہے عاشقۃ اللیل 1947 میں۔ اس کے علاوہ شزایا و رمات، قرارۃ الموجہ، شجرۃ القمر، ویغیر الوانہ البحر، ماسات الحیات، واغنیۃ للانسان، الصلاۃ والثورہ۔ اسی طریقے سے ان کا ایک ہے قصصیہ، الشمس التی وراء القمہ، 1997 میں آیا ہے، مجموعہ قصصیہ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا یونیک ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو بتانا مناسب سمجھا۔ اب میں پہلے آپ کو ان کا جو کویشچن آیا وہ شو کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے بدر شاکر سیاب اور اس کے درمیان۔ چلتے ہیں، یہ ہے آپ کے سامنے کویشچن، یہیں سے کویشچن پوچھا گیا تھا۔ دیکھیں کہ من اسرۃ شاعرہ، الولدان شاعران، الخالان شاعران، والد الجدہ شاعر۔ ٹھیک ہے، شاعر تو ان کا بھی گھرانہ تھا، ہمارے خنسا کا بھی گھرانہ شاعر تھا، ٹھیک ہے، عمر ابو ریشہ کے بھی گھرانہ شاعر ہے، اور ایسی اور بہت سارے ہمارے ماڈرن کے اندر ہے جن کا گھرانہ پورا کا پورا شاعر ہے۔ لیکن یہاں پہ جو یہ ولدان خالان یہ دیا ہوا، اس کا ہماری آئیں گی نازک الملائکہ، تو اس کا جواب ہوگا نازک الملائکہ، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو آپ اس کو اچھے سے یہیں پر یاد کر لیں، لکھ لیں، رٹ لیں، دوبارہ غلطی آپ سے نہیں ہونی چاہیے، نازک الملائکہ ہیں ہماری۔ اب ہم چلتے ہیں سیدھا کلاس میں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو قصیدہ کولرا ہے 1947 میں انہوں نے کہا تھا ہمارے نازک الملائکہ نے، جو کہ بحر متدارک میں ہے، اور 1947 میں ہی ہمارے حلقانہ حباً بدر شاکر سیاب نے کہا تھا، جو کہ ان کی دیوان زہر الزابلہ میں شائع ہوئی تھی، وہ بحر رمل کے اندر ہے۔ لیکن کہا تھا انہوں نے پہلے، لیکن شائع یہ پہلے ہوئی تھی، اس لیے کہ دیوان کے ساتھ شائع ہوئی تھی، وہ دیر ہو گئی، اور جب انہوں نے کہا تھا اس وقت معاملہ برننگ ایشو تھا، اس وجہ سے یہ زیادہ فیمس ہو گئی، تو علی الاطلاق انہیں کو شاعرۃ الحرہ کہا جانے لگا۔ تو شاعرۃ الحر ان کا لقب بھی ہو جائے گا ہماری نازک الملائکہ کا، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ شاعرۃ الحر جو ہیں انہی کا لقب ہے ہمارے نازک الملائکہ کا، شاعرۃ الحر، ٹھیک ہے، تو اگر آ جائے گا تو انہی کا لگانا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کہ اور کوئی بھی ہے کیا اس طریقے سے۔ آپ کو دیکھنا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں انگلش میں، ان کے بارے میں پڑھ لینا۔ دیکھیں جمیل صدقی زہاوی بھی ہیں، ابو طیب متنبی ہیں، عبدالوہاب بیاتی ہیں، تو یہ دو امپورٹنٹ ہیں، ان کو ذرا جان لیں، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سارا شاعر دے دیے، اب آپ کو بتانا پڑتا ہے کون کہاں سے نہیں ہے، یا شاذ کرنا پڑتا ہے، تو یہ پتہ ہوگا نا تبھی لگا پاؤ گے۔ جمیل صدقی زہاوی بھی آ جائے گا تو یہ بھی سب عراق سے ہیں، اور جمیل صدقی زہاوی کا معروف رصافی سے بہت زیادہ نوک جھوک ہوا کرتی تھی، جس طریقے سے نقائص تھا، ایسے ہی تو ہماسر شاعر ہیں، اور ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے رہتے تھے۔ یہ دیکھیں پہلے یہ پیدا ہوئے تھے، ان کا انتقال بھی پہلے ہوا ہے، 1875 میں ہمارے معروف صحافی بغدادی، اور 1945 میں انتقال ہے، تو ہم عصر زمانہ پائے ہیں، اور نوک جھوک ہوا کرتا تھا، تو یہ دیکھ لینا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے شاعر، احمد مطر ہیں، ادیب کمال محمد مہدی الجواہری ہے، یہ آپشن میں آ چکا ہے جینو کی جو پوچھا تھا اس میں۔ اس کے علاوہ ولید العدمی ہے، اسی کے علاوہ دکتور بدر خان سندھی ہے، سفی الدین حلی وغیرہ وغیرہ، یہ سب دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے احمد السعداوی اور اقبال القزوینی، یہ سب بھی عراق اور بغداد سے ہیں۔ بدر شاکر سیاب کے بارے میں نے ایک لنک پیسٹ کر دیا جو کہ بہت اچھی، ایک بار ضرور پڑھ لینا، جزیرہ کا ایک آرٹیکل ہے۔ تو ٹھیک ہے، بس یہیں پر اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، بیسٹ آف لک، تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، آل دا بیسٹ فار یور ایگزامس۔